اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی إِلَى موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وَأَخِيهِ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ان تبوّآ یہ کہ تم مقرر کرو لِقَوْمِكُمَا اپنے قوم کے لیے یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے بِمِصْرَ مصر کے اندر بیوتاً کچھ گھروں کو وَجْعَلُوا اور تم بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتاً قبلہ رخ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگہ مقرر کی جاتی جہاں نماز جو ہے پڑھی جاتی مقرر جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے یعنی کہ امت میری کے لیے بھی اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دی ہے میری امت کے کسی آدمی کو کسی بھی جگہ نماز کا وقت آ لے وہ وہیں پہ نماز پڑھے وہ آبادی کے اندر ہے آبادی سے باہر ہے جہاں ہے پوری جگہ مسجد اللہ نے بنا دی پوری زمین جبکہ پہلے ایک مقرر شدہ جگہوں پہ نماز پڑھنا ضروری تھا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ ہو چکا اب فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اکٹھ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا تو اس نے اکٹھ ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی جو اس کو آپ مسجد کہہ لیں آپ اس کو کنیسہ کہہ لیں وہ جو بھی جگہ تھی جو اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کے لیے مقرر تھی اس پر پابندی لگ چکی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہا کہ تم سب نے اپنے گھروں کا رخ قبلہ رخ رکھنا ہے قبلہ رخ اپنے سارے گھر بنانے ہیں اور ان گھروں میں سے چند گھروں کو مختص کر کے وہاں پر نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنی آپ دیکھیں اتنے کٹھن حالات کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں اتنے کٹھن بھی دیکھیں کتنی کیسا خوف غلامیت کی زندگی ہے اوپر بادشاہت ہے اور پھر بھی اللہ کہتے چند گھروں کو مختص کرو اور اگر ایک گھر پکڑا گیا تو دوسرے گھر کے اندر کام شروع ہو دوسرا پکڑا گیا اور سب گھروں کے اندر پکڑنا بھی مشکل ہے سارے گھروں کا رخ ہے قبلے کی طرف ہے تو ان میں سے چند گھروں کو مختص کیا جائے اور وہاں پر باجماعت نماز جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی باجماعت نماز فرض تھی ہمارے اوپر بھی فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے ایک ہے نماز پڑھنا فرض ہے ایک ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے اب اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ نے نہیں کہا بھی کرو کری پڑھ لو کرو کری ساڑھا بندہ تھوڑا ہے تھکے ہوئے بھی نماز گھر ہی پڑھ لی دو پرونے آگے نماز گھر ہی پڑھ لی وہ چھ جائے کہ ہم ان کو اپنے رنگ میں رنگے ہم خود ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں وچے جائے کہ ہم انہیں بھی یار نماز کا ٹائم ہوا ہے چلو نماز پڑھنے چلیے تو اسی بھی کہنا بھی چل تم ہی نہیں پڑھی تو میں بھی تیرے نال دیں گے چھوٹی چھوٹی کوئی بڑی وجوہات نہیں ہیں ہم نماز جماعت کے ساتھ ترک کرتے تھے تو آپ دیکھیں اتنے مشکل حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مساجد کے اندر پابندی ہے
تم چند گھروں کو مختص کرو اور وہاں پر نماز کو باجماعت قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو وہاں پر قائم کرو، اور قائم کرنے میں تواتر شامل ہے کہ مسلسل یہی پڑھنی ہے، مسلسل پڑھنی جماعت۔ ایک تو یہاں پر ایک تو نماز کی اہمیت، کیونکہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان کا تعلق رب کے ساتھ سب سے زیادہ قائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کا حج ہے وہ ہر بندے پر فرض بھی نہیں، جس پر فرض بھی ہے اس کا وقت بھی 1 سال بعد ہے، زکوٰۃ ہے وہ بھی سال بعد، روزہ ہے وہ بھی سال بعد۔ تو نماز ایک ایسی ہے جس کا جو ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ روز ہر 5 وقت میں، جیسے مغرب کے وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابی نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا اوصینا یا رسول اللہ، سانو وصیت کرو۔ آپ نے فرمایا صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو وصیت کی، صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو کہا کہ تم چند گھروں کو مختص کر لو، تمام گھروں کو قبلہ رخ کر کے بنانا ہے تاکہ شک ہی نہ ہو، سارے گھر ایک سمت میں بنے ہوئے، اور ان میں سے چند گھروں کو مختص کر کے اس میں باجماعت نماز قائم کی جائے۔ وبشر، اور آپ خوشخبری دیجئے المؤمنین، ایمان والوں کو۔ یہاں پر تو تنگیاں ہیں، یہاں پر تو پریشانیاں ہیں، ان کو آگے کی خوشخبری دے۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان نمازیوں کے لیے جو رات کے اندھیروں میں چل کر کے مسجد میں جاتے ہیں۔ کس کی؟ کامل نور کی۔ کامل نور، وہ کامل نور اللہ قبر میں مہیا فرمائے گا، اللہ حشر میں مہیا فرمائے گا، اور مین چیز کیا ہے، جب پلسرات قائم کی جائے گی اس وقت اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ وہاں پر جو ایمان والے ہوں گے اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ ہمارے اس نور کو کامل کر دے، روشنیاں ہمیں عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان نمازیوں کے لیے جو رات کے اندھیروں میں چل کر کے مسجد جاتے ہیں۔ وہ عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ تو وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَى موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ تبوّعا، تم دونوں مقرر کرو، مختص کرو، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، مصر میں، بیوتاً، چند گھروں کو، وَجْعَلُوا، اور تم بناؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتاً، قبلہ رخ کر کے، اپنے گھروں کی سمت قبلہ رخ کرو، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز کو، وَبَشِّرْ، اور آپ خوشخبری دیجئے المؤمنین، ایسے ایمان والے لوگوں کو۔